نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحان الله سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله يا علي زندہ باد زندہ باد نور والے نور والے نور والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ حضور شیخ الاسلام، زندہ باد رئیس المحققین، زندہ باد امام حمام، زندہ باد پیر ہمارے، نور والے پیر ہمارے، نور والے خانوان اشرفیہ، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، زندہ باد پیر ہمارے، نور والے پیر ہمارے، نور والے پیر ہمارے. کہ ہم سب کے مرشد حضور شیخ الاسلام جلوہ گر ہیں. ہم اور آپ اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليه. تم ان ساری امتوں میں بہتر ہو جو ظاہر ہوئی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی امت کے تعلق سے فرمایا یعنی امتیں بہت سی ظاہر ہوئیں دنیا میں بھیجی گئیں مگر ایک امت ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ وہ بہتر ہے. حالانکہ ساری امتوں کا راستہ ایک منزل ایک. پچھلی جتنی امتیں آئی ہوں گی کوئی امت ایسی نہیں ہوگی جو بغیر نبی کے. اس آخری امت کو کہا جا رہا ہے بہترین، یہ افضل ہے، یہ خیر ہے، یہ بیسٹ ہے. جبکہ جو کام ساری امتوں کا تھا وہی اس آخری امت کا بھی. سب کی منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے، کام ایک ہے. وہ بھی خدا کی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے، یہ آخری بھی خدا کی کتاب پر ایمان رکھنے والے. شریعت ان کے پاس بھی، شریعت اس آخری کے پاس بھی. جنت جہنم پر ایمان ان کا بھی، ایمان ان کا بھی. سب کچھ ایک جیسا ہے تو یہ بیسٹ کیسے، یہ بہتر کیسے، یہ افضل کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسافرین کا راستہ ایک ہوتا ہے، جس پر وہ سوار ہیں وہ سواری بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے. جہاز میں سفر کرتے ہیں آپ، بہت سے لوگ ہیں، سامان آپ دیکھیے، سب کا سامان اسی جہاز پہ سوار. ہم سواریوں کی بات نہ کریں، ان کے سامان ہی کو دیکھ لیں. کچھ سامان وہ ہوں گے جو فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے ہوں گے، جو ایگزیکٹو کلاس کے مسافرین کا ہوگا، جو بزنس کلاس کا ہوگا، اور کچھ ان سے کم کا.
एयरपोर्ट पर जो हमला है, रास्ता सभी सामान का एक ही था, मंजिल भी एक, मसाफत एक। हाँ, कभी ये हो सकता है कि फर्स्ट क्लास में जो सामान रखा गया उसमें कोई कीमती चीज नहीं, और जिनका दर्जा कम था उनके सामानों को अगर चेक किया गया तो उसमें कीमती जेवरात भी हैं, पैसे भी हैं, उम्दा कपड़े भी हैं। फर्स्ट क्लास वाले को खोला गया तो एक तहबंद, एक कुर्ता, कुछ दवाएं, जैसा कि हुजूर शेखुल इस्लाम अभी जब आए। सुभान अल्लाह। तो मुमकिन है कि उम्दा क्लास से सफर करने वाले का सामान उसमें कीमती चीजें ना हो, मामूली चीजें हो, दूसरे दर्जे वालों के पास कीमती सामान हो, लेकिन एयरपोर्ट का अमला पहले फर्स्ट क्लास वाले का सामान ला रहा है। बेल्ट पर जो सामान घूमता है पहले फर्स्ट क्लास वाले का आया, ट्राली पहले फर्स्ट क्लास वाले को मिली, दरवाजे से बाहर पहले फर्स्ट क्लास वाला, मंजिल पर भी पहले फर्स्ट क्लास वाला पहुंचेगा। क्यों आगे किया सामान वालों ने? एयरपोर्ट के अमला, वहां के ग्राउंड स्टाफ ने पहले इस सामान को क्या देखकर आगे कर दिया? इसे क्यों उन्होंने बेस्ट समझा, अफजल समझा? देखा होगा कि फर्स्ट क्लास का टैग लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, एक पट्टा लगा हुआ है। इसी को देखकर उन्होंने उन सामानों को, सामान सब एक ही जहाज से उतरे मगर सुलूक अलग अलग किया जा रहा। फर्स्ट क्लास का टैग देखकर आगे किया गया, ट्राली पर सवार किया गया, बाहर कर दिया गया, मंजिल पर मुस्कुराता हुआ वो सामान वाला अपने सामान को लेकर पहुंच गया बिला तमसील। दुनिया के इस जहाज में बेशुमार अंबिया की उम्मतें सवार हैं, सबके रास्ते एक। कभी ऐसा हो सकता है कि पिछली उम्मतों में किसी को ज्यादा उम्र मिली, उसकी इबादत ज्यादा, आखिरी उम्मत वाले के पास इबादत कम, दूसरी उम्मतों के पास खुदा के जिक्र का मौका ज्यादा, रियाजत का मौका ज्यादा, खिदमत दीन का मौका ज्यादा, खुदा की किताब पढ़ने का मौका ज्यादा। इस आखिरी उम्मत के लोगों के पास ये मौके ज्यादा नहीं क्योंकि उम्र कम, उनके पास सामान ज्यादा नजर आ रहा है, इनके पास कम। मंजिल सबकी एक, रास्ता एक, लेकिन सुलूक क्या किया जा रहा है? मैदान कयामत में सब एक साथ उतरे मगर फरिश्ते पुले सिरात पर उसी उम्मत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी गर्दन पर गुलामी है मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह। अपनी तफसीर में फरमाते हैं बेहतरीन उम्मत हुए क्यों? खैरुल अंबिया की पाक जात से निस्बते गुलामी ने तुम्हें खैरुल उम्मत, तुम्हारे दीन को खैरुल अदियान, तुम्हारे लिए नाजिल शुदा किताब को खैरुल कुतुब, तुम्हारे जमाने को खैरुल अदियान बना दिया। किसने? निस्बत ने बनाया, निस्बत ने बनाया। ये निस्बत का फैज होता है दोस्तों। सच बात हम और आप देखते ही हैं निस्बत के कमाल को, निस्बत के फैजान को। नाई की दुकान पर लाखों करोड़ों की तादाद में बाल पड़े हुए, लाखों की संख्या में, लाखों की क्वांटिटी में, गिनती में बाल पड़े हैं, एक आदमी भी देखने वाला नहीं। लेकिन अगर किसी बाल के ताल्लुक से ये मालूम हो जाए कि इस बाल को मुस्तफा से निस्बत है, एक बाल होगा लाखों दीदार के। जिस घराने को मुस्तफा से निस्बत हो जाए, घराने जैसा घराना ही नहीं, ऐसे घराने, पूरे घराने, घराने के खास खास लोगों के बारे में नहीं, घराने के उलमा के बारे में नहीं, घराने के औलिया के बारे में नहीं, बल्कि उस घराने के एक एक बच्चे के बारे में बरेली का ताजदार कहता नजर आएगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। आयत करीमा का बैकग्राउंड बड़ी तेजी से बात करना पड़ रहा है वक्त, क्योंकि हमारा हर जगह मारा जाता है। मैं खासतौर से यूके का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि मुझे फैसला करना पड़ेगा कि मुझे बीच में रखा जाए। लेकिन मुख्तदर
उलमा खुतबा के बाद बोलना और फिर वक्त में भी गुंजाइश ना रह जाए, बड़ा मुश्किल काम होता है। यहूदी उलमा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत माद इब्न जबल, हजरत उबई इब्न काब और दूसरे सहाबा के पास आकर कहने लगे कि तुमने मुसलमानों में क्या खास बात देख ली कि तुम हमसे टूट कर इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ गई, हमसे अलग हो गए। इन सहाबा ने जवाब दिया कि ये बेहतरीन कौम है, इनका दीन बेहतरीन दीन है, ये अफजलुल अंबिया के उम्मती हैं, इसलिए हम भी बने, इसलिए हमें इनसे मोहब्बत है, इसलिए हम इनकी उम्मत का एक फर्द बने। तो वो कहने लगे नहीं, गलत, सबसे बेहतरीन दीन यहूदियत का दीन, सबसे बेहतरीन कौम बनी इसराइल की है, हम लोगों की। खुद देख लो तुम्हारे कुरान में, मुसलमानों के कुरान में आया है अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने बनी इसराइल को सारे आलम पर फजीलत दी है। रब कदीर ने आयत करीमा नाजिल की, उन यहूदियों का रद्द किया और इन सहाबा का सपोर्ट किया, इनकी ताईद की, और आयत करीमा नाजिल हुई कि अब तक जितनी उम्मतें जाहिर हुई थी होंगी सब अपने अपने जमाने में अफजल, मगर मुस्तफा के गुलामों के आ जाने के बाद अभी उनसे ज्यादा तुम बेहतरीन हो। हजरत शेखुल इस्लाम आगे फरमाते हैं कि तुम्हारी बेहतरी, अफजलियत, अशरफियत, तुम्हारे बेस्ट होने की एक वजह तो यह है कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, और दूसरी अहम वजह ये कि तुम नबी की नियाबत और विरासत का फरीजा अंजाम देते हो, ये ड्यूटी तुम पूरी करते हो। और वो ड्यूटी क्या है? अम्र बिल मारूफ। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब भलाई का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले सबके सब तो है नहीं, खुद भलाई कर नहीं रहे, भलाई का हुक्म क्या देंगे? बुराई से खुद अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, बुराई से लोगों को क्या बचाएंगे? तो कौन बेहतरीन उम्मत? ये उम्मत भी बेहतरीन उम्मत, इसके सारे फर्द नहीं हुए। इसीलिए उलमा ने बताया कि ये बशारत, ये खुशखबरी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये किसके लिए? जिसके अंदर ये तीन सिफतें पाई जाएंगी, जिसके अंदर ये तीन बातें पाई जाएंगी। ये कौमे मुस्लिम के लिए ये बशारत है। अब अफराद के लिहाज से, मिंबर के लिहाज से, मुस्लिम कौम के जो मेंबर हैं, सारे मेंबरों के लिए क्या, कब ये इस बशारत के हकदार होंगे? कि जब ये भलाई का हुक्म देने लगे, बुराई से रोकने लगे, खुदा पर पक्का यकीन रखने लगे, तब वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मगर दोस्तों, रहमतुल आलमीन के उम्मती हो तुम, सच है बड़े मुसलमानों को भारी तादाद में देखा जाता है, बुराइयों में खुद डूबे हुए हैं, भलाइयों से दूर हैं। भलाई का हुक्म क्या करेंगे, बुराई से रोकेंगे क्या? कभी कभी काफिरों को देखा जाता है भलाई का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं। कभी कभी नाम नेहाद मुसलमानों को देखा जाता है, ये सबसे ज्यादा नजर आते हैं, भलाई का हुक्म भी दे रहे हैं, बुराई से भी रोक रहे हैं। तो बेहतर तो इन्हें होना चाहिए, अगर भलाई और बुराई की वजह से ही बेहतरी है। उन मुसलमानों का जो भलाई से दूर, बुराई से करीब हो, उन्हें बेहतर नहीं होना चाहिए, बेहतर तो ये नजर आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, मिसाल है ना कि अगर फर्स्ट क्लास का डिब्बा एसी क्लास का कोच इंजन से कट करके अलग खड़ा हो जावे तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, और थर्ड क्लास का कोच इंडिया में जो होता है, लाइट भी गायब, दरवाजा भी झूल रहा है, बस इंजन की कड़ी से कड़ी मिलाए हुए है, इंजन से लगा हुआ है। अब इंजन के पीछे चलने वाले जितने कोच मंजिल पे पहुंचेंगे, ये बेचारे अपाहिज लोग भी लड़खड़ाते हुए वहां तक पहुंचे। मगर एक बात याद रखना, ये सच है कि बुजुर्गों के फैज से, बुजुर्गों के मानने वाले जन्नत में जाएंगे। तिरमिजी की रिवायत भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने रब से वादा ले लिया
میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ، اور پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک کے پیچھے 70,000 ان کے طفیلی دیکھیے سچا پختہ مسلمان ہونے کے لیے دیکھیے، لائٹ ٹوٹی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، خطرے میں سفر ضرور کر رہے ہو لیکن کسی وقت بھی چھٹک سکتے ہو، اس کو تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی، سب محفوظ رہیں گے، تم محفوظ نہ رکھ سکو گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے کو بھلائی سے قریب کریں، برائی سے دور کریں، پھر اس کے بعد ہم بھی تبلیغ کے علم کو لے کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف مبلغین کا فریضہ ہے، مطلقاً تبلیغ یہ ہر مسلمان پر ہے۔ کلکم راعی و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے کوشچن کیا جائے گا میدان حشر میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بچے سے ماں کے بارے میں، ماں سے بچوں کے بارے میں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب قدیر فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس خطرناک آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچایا جائے گا گھر والوں کو؟ حدیث پاک رہنمائی فرما رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اپنے بچوں کو اچھی باتوں کا حکم دو۔ رب تعالیٰ نے جو حکم احکام نازل فرمائے ہیں، نماز کے، روزے کے، اچھی باتوں کے، سچائی کے، اپنے بچوں سے کہو کہ اسے ایکسپٹ کریں، اسے اڈاپٹ کریں، اسے فالو کریں، اور بری باتوں سے بچیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جب یہ کر لو گے تو یہ انہیں جہنم سے بچانے اور بچنے کا طریقہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کی رہنمائی میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لو، ایک ہی بچہ تو تھا جس کی ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، کیا فیض ہوا۔ ماں بیٹے سے یہ سوچ کے نہیں کہہ رہی تھی کہ میں غوث الاعظم سے کہہ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ ماں کے اس حکم کو، اس پیغام کو، اس نصیحت کو کیسا اپنایا عبد القادر جیلانی کہ لوٹنے والے آئے، واقعی آپ کو معلوم ہے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ ماں کی ایک نصیحت پر عمل، بھاری تعداد میں ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا۔ ہم اپنے گھر سے شروع کریں تبلیغ کو، ہم خود کو سدھاریں، اپنے بچوں کو لائیں اس لائن پر، سچا مسلمان بنا کے تو دیکھیں، پوری دنیا میں اسلام کا ہی جھنڈا نظر آئے گا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا تم حکم دو، برائی سے تم روکو۔ اسی لیے یہ خبر نہیں دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کیا ہو؟ مطلب تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ خبر بمانا امر ہے، یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم ایسے ہو، بلکہ تمہیں حکم دیا جا رہا کہ تم بہترین امت ہو تو تمہاری شان کیا ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھو، یقین رکھو، تا حیات اسلام پر ثابت قدم رہو۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں پوری زندگی تو بہترین امت کا کام اور اس کی شان بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کی بات آخری میں، جبکہ ایمان ہی تو سب کچھ ہے۔ کوئی کتنی اچھی بات کہہ رہا ہو، مومن نہ ہو، بیکار۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، الا الذین آمنوا، صرف ایمان والا فائدے میں۔ تو یہاں ایمان آخری میں اہمیت بتائی جا رہی کہ وہ مسلمان کیسا ہوگا جو بھلائی کا حکم نہ دے رہا، جو برائی سے روک نہ رہا۔ دوسری بات حضرت شیخ الاسلام نے تفسیر میں فرمایا، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں ایمان بات میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے؟ ایمان باللہ کا تعلق
اللہ تعالیٰ سے. ایک انسان مومن ہے, مسلمان ہے, یہ اس کے لیے فائدے مند. رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں, مومن فائدے میں ہے اور کوئی فائدے میں نہیں. ہاں فائدے میں ہے مومن, ایمان لے آیا, اسلام پر آخری وقت ثابت قدم رہا, جنت میں چلا جائے گا, رب کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی, عذاب سے بچا لیا جائے گا, مشکلات اس کے سامنے نہیں آئیں گی, اسے جتنا فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ مل جائے گا. ایک شخص جو مومن ہے وہ اپنی منزل جنت تک سلامتی سے پہنچ گیا. لیکن اگر کوئی مومن ایسا ہے جو تبلیغ کے میدان میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا پرچم لے کر غوث اعظم بن کر آ جاوے تو اکیلا وہ مومن جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ لاکھوں کو جنت میں لے جائے گا. ایمان باللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے, اس کے ذریعے انسان اپنے کو بچا سکتا ہے, اپنے کو نفع میں رکھ سکتا ہے, اپنی مغفرت, اس کی اپنی مغفرت ہو جائے گی, اسے نجات مل جائے گی. لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ وہ چیز ہے جس سے سارے انسانوں کے مغفرت اور نجات کے راستے کھلتے ہیں. تأمرون بالمعروف. اب آئیے معروف پہ بات کریں. یہ معروف ہے کیا, منکر ہے کیا؟ ہر اچھی چیز معروف, ہر بری چیز منکر. جو بھی اچھی چیز وہ معروف, اللہ فرماتا ہے اچھی چیزوں کا حکم. جو بھی بری چیز ہے وہ منکر, رب فرماتا ہے بری باتوں سے لوگوں کو دور کرو, خود بھی دور رہو. بہت سے لوگ ملیں گے کہیں گے یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں. ہر مذہب والوں میں ایسی تنظیمیں موجود جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہی ہیں, برائی سے وہ کریں گے. تو کیا ان کی بھی یہی شان ہے جو تمہاری؟ کیا سب برابر ہوں گے؟ برابری کا تو سوال ہی نہیں. پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ بھلائی کا حکم دینے والے تو ہیں بہت, برائی سے بچانے والے بہت ہیں. بھلائی اور برائی کے معیار کو تو سمجھ لیا جائے, بھلائی اور برائی کے بیس کو تو سمجھ لیا جائے. ہر بھلی چیز, اچھی چیز, ہر اچھا کام معروف, برا کام منکر. تو یہ برا کام ہے کیا, اچھا کام ہے کیا, کون بتائے گا؟ سبحان اللہ. نہ دولت بتا سکتی ہے, نہ عقل, نہ رسم و رواج. عقل کے ذریعے طے نہیں کیا جا سکتا کہ کیا اچھا کیا برا. آسان تکرہوا الشیء وہو خیر لکم. رب فرماتا ہے بسا اوقات تم کسی چیز کو برا سمجھو گے وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی, اور بسا اوقات کسی چیز کو تم اچھا سمجھو گے حالانکہ بعد میں پتا چلے گا کہ وہ چیز بری. عقل فیصلہ نہیں کر سکتی, نہ دولت. دولت ہوتی تو جتنا جو دولت مند ہوتا لوگ اسے بھلا کہتے. اللہ کے قارون کو کون بھلا کہے رہا ہے, نمرود کو کون اچھا کہتا ہے, یزید کو کون اچھا کہتا ہے. تو دولت بھی معیار نہیں. سماج اسے اچھا کہے برا کہے وہ سماج ہے. کبھی کہتا تھا لڑکی لڑکی شادی نہیں کر سکتی, لڑکے کی لڑکی سے, لڑکے لڑکے کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا, اور آج کہتے ہیں یہ جرم نہیں. اپنے اپنے ملکوں میں قانون پاس کر رہے ہیں, پہلے برا اب اچھا. کسی زمانے میں عورتوں کو, عورت کا شوہر مر جاوے بھارتی سماج میں تو یہ بڑے ثواب کا کام تھا کہ وہ اس عورت کو بھی زندہ جلا دو, شوہر کے ساتھ اسی لکڑی اسی آگ میں. یہ ثواب کا کام, اور اب کہتے ہیں یہ جرم ہے, یہ اپرادھ ہے. جو چیز پہلے اچھی ہے بری کیسے؟ تو اچھائی اور برائی کا معیار یہ رسم و رواج اور سوسائٹی نہیں کر سکتی, طے نہیں کر سکتی. کیونکہ اچھائی اور برائی کا معیار اور بیس وہی چیز بتا سکتی ہے جس میں تبدیلی نہ ہو, جس میں چینجنگ نہ ہو. رسم و رواج بدل جاتے ہیں, سوسائٹی کے اپنے دستور بدل جاتے ہیں, ملک کے قانون بدل جاتے ہیں, سلطنتیں بدل جاتی ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جس میں تبدیلی نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, خدا کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. قرآن جسے اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے, قرآن جسے برا کہہ دے وہ برا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ.
قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. لوگ دشمنی پر آمادہ ہیں. قرآن کس قرآن کی دشمنی؟ آج ہر طرف لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں انہیں قرآن سے دور کر دیا جائے, انہیں قرآن کے پیغام سے دور کر دیا جائے, کیونکہ یہ پیغام ان کے بیچ میں ہے, کوئی دوسرا سن لیتا ہے وہ بھی انہی کے بیچ میں آ جاتا ہے. عجیب قرآن, یہ قرآن ہی کا تو فیضان تھا کہ عمر اس کائنات کا سب سے بڑا جرم کرنے جا رہے تھے. کس نے روکا؟ قرآن کی چند آیتوں نے. بہن کے گھر میں پہنچے, قرآن کی تلاوت ہو رہی, سن کے دل بدل گیا. تو جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم کرنے جا رہا ہو, قرآن اسے عدل و انصاف کا امام بنا دے. قرآن وہ ہے جس کے پیغام نے اوس و خزرج کو گلے ملا دیا. قرآن یہ نہیں سمجھنا کہ صرف اسی زمانے کی بات ہے. آج ہی دیکھ لو, آس پاس کے زمانے ہی میں دیکھ لو کہ وہ ایک شخص جو دنیا میں گھوم گھوم کر بریک ڈانس کر رہا تھا, لیکن جب قرآن کے قریب ہوا تو جھوم جھوم کر قرآن کی تلاوت کرنے لگا. ایک اور تھا امریکہ میں, ایک باکسر, بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے اپنے مکے سے لٹا دیا, شکست دے دی, بھگا دیا, ہرا دیا. لیکن جب وہی شخص محمد علی قلعے بن کر قرآن کے قریب ہوا تو اپنے سینے کے کفر کو مکے مارنے لگا. قرآن یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں اس کے پیغام کو اپنانا بھی ہے, پھیلانا بھی ہے. دوستو, چاہتے ہو دنیا سے اگر برائی ملے, قرآن کے پیغام کو عام کر لو, بھلائی پھیلے, قرآن کے پیغام کو عام کر لو. کوئی نہیں چاہتا اس سماج میں, اس دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ برائیاں رہیں. سب چاہتے ہیں کہ بھلائی پھیلے. دیکھو نا, دلی میں ایک واقعہ ہوا, ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. برائی تھی, کسی نے پسند نہیں کیا, بروں نے بھی. اسی لیے مجرم جب جیل میں گئے ہیں تو قیدیوں نے انہیں مارا. ایسا جرم کر گیا, کوئی پسند نہیں کرتا. ہندوستان کی حکومت ہل گئی, تھرا گئی, مظاہرے ہونے لگے, پردرشن ہونے لگے, سڑکوں پہ لوگ بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ نکل پڑے یا ایسے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اس طرح کے جرم اب روکے جائیں. برائی کوئی پسند نہیں کرتا. ہندوستانی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی, ایک جج کی سرپرستی میں, ورما وہ بھی مر گئے. اپیل کی ہندوستانی حکومت نے پوری دنیا سے کی, آپ لوگ سجیشنز بھیجیے, سجھاؤ بھیجیے, مشورے بھیجیے, ہم عمل کریں گے تاکہ اس طرح کے کرائم بند ہو جائے. ورما صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس 80,000 سجیشنز پہنچے, 80,000 مشورے. کوئی کہہ رہا یہ کرے, وہ کرے, لیکن لوگ مطمئن نہیں تھے کہ اب جج صاحب کوئی فیصلہ کرنے والے. سڑکوں پر لوگ نکل کر, صرف مسلمان نہیں, غیر مسلموں کے منہ سے یہ آواز نکلی کہ جج صاحب یہ 80,000 مشوروں کو طاق پر رکھ دیجئے, اسے پھینک دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کرائم ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں تو وہی قانون لائیے جو 1400 سال پہلے محمد دنیا سے کرائم کو مٹانا ہے تو صرف قرآن ہی ایک ایسا نظام ہے, ایک ایسا قانون ہے ساری دنیا سے گندگی کو دور کر سکتا. اسی لیے رب تعالیٰ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ بے مثال کتاب ہے. تم اگر چاہو تو بھلائی کا حکم دے کے سب کو بھلا بنا دو, تم اگر چاہو تو برائیوں سے روک کر کے برائیوں کا صفایا کر دو. قرآن میں ساری چیز کو کہ تم اپنی طرف سے نہیں کہو گے کچھ, بس 2-3 منٹ کی بات ہے نا ختم, تو اپنی طرف سے نہیں کہو گے, جو کچھ کہو گے قرآن کے ذریعے کہو گے. سبحان اللہ. جو برائی قرآن کہہ دے یہ برائی ہے, اسے تم برا کہو گے. اگر میرا قرآن کہہ دے کہ 11ویں شریف کی مجلس بری تو تم کہو گے یہ بری, اور جب قرآن میں نہ ہو تو تمہیں برا کہنے کا حق کیسے؟ سبحان اللہ. پہلے بڑی مجلس میلاد کے تعلق سے صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اب ہوتا ہے. کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو مفتی کہا,
واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بھی حدیث نہیں کہ کہا مفتی حضرت ابو بکر صدیق، مفتی حضرت عثمان غنی، واہ تو صحابہ نے نہیں کہا تمہارے ادارے کیسے کہتے ہیں؟ واہ واہ کیا کہنا جو کیا کام کہنا آج کے علماء کر رہے ہیں صحابہ کے فیضان سے، یہی کام صحابہ بھی انجام دیتے تھے، انہیں صحابی کہا گیا، اس دور میں مفتی نہیں کہا جاتا تھا، انہیں عالم و فاضل کہا گیا، فاضل بھی شاید کہیں حدیث میں نہیں ملے گا، یہ ساری اصطلاحات بات کی، اس پر پابندی لگے گی؟ کیا صحابہ کے زمانے میں بچوں کو قرآن کا درس نہیں دیا جاتا تھا؟ دیا جاتا تھا، سب کچھ تعلیم کا سلسلہ موجود تھا، مگر بچوں کا گھر نہیں تھا۔ واہ واہ کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 گھر جو بنایا جاتا یہ نہیں تھا۔ ہم 11ویں مناوے میلاد مناوے تو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، تم جو کرو اس میں کوئی اعتراض نہ کرے، اسی لیے قرآن جسے برا کہتے اسے ہم برا سمجھیں گے، ہم بند کر دیں گے اپنے سینٹرز میں 11ویں منانا اگر تم ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ 11ویں منانا غلط ہے۔ حضور شیخ الاسلام اشرفیہ